السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی سیکریٹ ٹپس اور باتیں شیئر کروں گی۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کو فائور پہ آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ایٹ لیسٹ جو آپ کا فرسٹ آرڈر ہے، جو آپ کا فرسٹ ٹپ ہے فرسٹ آرڈر لینے کا، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، ان باتوں کو سمجھیں، اور پھر آپ ان باتوں کو اپلائی کریں گے تو تبھی آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو فائبر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی ویڈیو کی کوئی سجیشن دینی ہے کہ میں اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بناؤں، تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی نیش کو سلیکٹ کرنا ہے۔ مطلب جس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے، نیش آپ کے فیلڈ کو بولتے ہیں، آپ کی اسپیشلٹی کو بولتے ہیں، جو کام آپ کو کرنا آتا ہو۔ ہر نیش پہ، چاہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہو گئی، گرافک ڈیزائننگ ہو گئی، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی، کوئی بھی فیلڈ ہو گئی، اس پہ 1000 بلکہ بہت زیادہ گیگس، ملینز آف گیگس جو ہے وہ موجود ہے۔ تو آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ایز اے بگینر کہ آپ نے اپنی نیش، اپنے لیے ایک اسپیسیفک نیش کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس نیش کو، اس فیلڈ کو جس پہ کمپٹیشن تھوڑا سا کم ہو، کہ آپ آسانی سے رینک ہو سکے اور آپ کو اس پہ آرڈر مل سکے۔ تو دیکھیے، فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ آتے ہو فائور پہ۔ فائور پہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ فائور پہ آتے ہو، ادھر آپ ٹائپ کرتے ہو کنٹینٹ رائٹنگ، کاپی رائٹنگ، کچھ بھی۔ اگر ہم ادھر ٹائپ کرتے ہیں فار ایگزامپل کاپی رائٹنگ، تو ادھر جو ہمارے پاس سروسز اویلیبل ہے وہ ہے 7673۔ پھر بھی یہ کم سروسز ہے، لیکن ایز اے نیو سیلر ہمارے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارا جو اس پہ رینک ہونے کے چانسز اس پہ بھی بہت کم ہے، تو اس کے لیے ہم نے اور اسپیسیفک جانا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمیں سجیشن بھی دے، فار ایگزامپل اگر ہم ادھر لے کے کاپی رائٹنگ فار ویب سائٹ، تو دیکھیے یہ 7000 سے 2000 پہ آ گیا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے لیے ایک نیش، ایک فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے، وہ جس پہ کم سروسز اویلیبل ہو، کم لوگ اویلیبل ہو، تو تبھی آپ آسانی سے اس پہ رینک ہو سکیں گے، اور پھر آپ کو کم ٹائم میں آپ کو جو آپ کا فرسٹ آرڈر ہے وہ ملے گا۔ تو اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایسی نیش سلیکٹ کرنی ہے جس پہ کمپٹیشن تھوڑا سا کم ہو۔ دیکھیے، اور دوسری بات کہ جب آپ اپنی فری لانسنگ ایز اے فری لانسر آپ کام کرتے ہو، تو آپ نے کیا بننا ہے، آپ نے اسپیشلسٹ بننا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سیم ٹائم آپ ایز اے گرافک ڈیزائنر بھی کام کرو، آپ ایز اے کنٹینٹ رائٹر بھی کام کرو، ایز اے ویڈیو ایڈیٹر بھی کام کرو۔ اگر آپ یہ فارمولا فالو کرو گے تو اس طرح آپ کے جو سکسیس کا جو ریشو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے لیے ایک اسپیسیفک نیش آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے کنٹینٹ رائٹر، ایز اے کنٹینٹ رائٹر کام کرنا ہے، یا گرافک ڈیزائنر، جو بھی آپ کو کام آتا ہو۔ پھر ایز اے کنٹینٹ رائٹر اگر آپ کام کرتے ہو تو اس میں بھی ہمارے پاس اور بہت سی کیٹیگریز آتی ہے۔ کچھ SEO رائٹرز ہوتے ہیں، کچھ کاپی رائٹرز ہوتے ہیں، کچھ بلاگرز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ایک کام میں خود کو کیا کرنا ہے، اسپیشلسٹ بنانا ہے۔ آپ نے اس میں ایکسپیرینس گین کرنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، اور آپ نے جو سیمپلز تیار کرنے ہیں۔ تو جب بھی آپ فائور پہ آپ کو کوئی کلائنٹ آپ کو اپروچ کرے، تو آپ اس کو اپنے جو آپ کے سیمپل سیور کے آپ اس کو دکھاؤ گے، تو پھر وہ آپ کو کیا اپنا آرڈر، آپ کو آسانی سے آرڈر ملنے کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کا کلائنٹ آپ کا کام دیکھتا ہے تو وہ اور سیٹسفائی ہوتا ہے، اور پھر وہ فیوچر میں اگین بھی آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا کام شو کرنا ہے۔ آپ نے اپنے کلائنٹ کو یہ نہیں بتایا نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، بلکہ آپ نے اس کو اپنے جو کام ہے اس کے سیمپلز آپ نے اس کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ تو وہ آپ کہاں سے لوگے، ایز اے نیو رائٹر ہو یا آپ ڈیزائنر ہو، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرو گے، کم پیسوں میں آپ کام کرو گے، لیکن آپ نے اپنے لیے ورک سیمپل، اپنے لیے ایک پورٹ فولیو آپ نے بنانا ہے۔ پھر جو ہے آپ نے اپنی گگ کی SEO وہ آپ نے پراپرلی کر، اگر پاسبل ہوا، اگر آپ ایسے ویڈیو ایڈیٹر کام کر رہے، تو اگر آپ اپنی گگ کی میڈیا میں
آپ پکچر بھی اپلوڈ کرو، پھر آپ اس میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کرو، تو اس سے جو آپ کا امپریشن ہے وہ اور زیادہ اچھا بڑھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے آن لائن رہنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ آن لائن رہتے ہو اتنا زیادہ آپ کو آرڈر ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دیکھیں ادھر کتنے سروسز اویلیبل ہے، 2131 سروسز، لیکن اگر ہم کلک کریں آن لائن سیلر پہ تو یہ ادھر کتنے سروسز 113 سروسز آر اویلیبل۔ تو اس طرح جب آپ آن لائن رہتے ہو تو اور بھی آپ کو آرڈر ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کو آرڈرز دیتے ہیں، ان لوگوں کو میسج کرتے ہیں آرڈر کے لیے، یا کہ جو آن لائن رہتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ آن لائن رہتے ہو تو اس سے آپ کو آرڈرز بھی ملیں گے، بلکہ آپ کی جو رینکنگ ہے وہ اس سے زیادہ بڑھتی ہے، اس سے آپ کی گیگ کی رینکنگ اچھی ہوتی ہے اور آپ کو فرسٹ پیج پہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیزی رہتے ہو، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک سلوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کروم کی ایکسٹینشن ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ جو ہے آپ کا جو گیگ ہے اس کو، آپ کی جو گیگ پیج ہے وہ اس کو ریفریش کرتا رہتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ادھر آؤ گے فائور کے ایکسٹینشن پہ، کروم ایکسٹینشنز پہ آپ آؤ گے، اور ادھر آ کے آپ نے کلک کرنا ہے ویب کروم جو ویب سٹور ہے۔ ادھر آپ نے ایک ایکسٹینشن ہے جس کو بولتے ہیں پیج ریفریش پیج، وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے ادھر، اور آپ 10 سیکنڈ فار ایگزامپل کہ آپ کا پیج جو ہے آفٹر ایوری 10 سیکنڈ جو ہے وہ ریفریش ہو، تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے، آپ نے فار ایگزامپل یہ آپ کی ایک گیگ ہے، تو آپ نے ادھر کیا کرنا ہے، آپ نے ادھر ایک ٹائمر پٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے 10 سیکنڈ کا ٹائمر پٹ کر دیا، اور آپ نے کیا اسٹارٹ پہ آپ نے کلک، تو آفٹر 10 سیکنڈ جو ہے یہ پیج جو ہے یہ خود سے وہ یہ ریفریش ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اچھا ایکسٹینشن ہے جو آپ کے پیج کو جو ہے اس کو خود بخود وہ اس کو ریفریش کرتا جاتا ہے، تو اس سے آپ کی پیج کی جو رینکنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ فائور سمجھتا ہے کہ آپ آن لائن ہو، تو یہ آپ کے پیج کو آفٹر ایوری 10 سیکنڈ ریفریش کرے گا، جس سے آپ فائور کو آن لائن شو ہوں گے، تو اس سے آپ کی جو رینکنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور آپ فرسٹ پیج پہ آپ کے آنے کے چانسز بڑھیں گے۔ تو جب آپ فرسٹ پیج پہ آتے ہو تو پھر آپ کو آرڈر ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی لیکن پھر بھی آپ کو آرڈر نہیں مل رہی، تو اس کے لیے ایک ٹپ ہے جس کو ہم بولتے ہیں گیگ ٹائی اپس۔ اس کا یہ مطلب ہوتے ہیں جو فائور پہ ہمارے پاس لیول 2 کے سیلرز ہوتے ہیں، جو ویریفائڈ سیلرز ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے، ان کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں، تو اکثر وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کو میسج کریں گے اور آپ ان سے بولیں گے کہ اگر میں آپ کا جو ورک لوڈ ہے، اگر آپ ان سے کچھ ورک لوڈ آپ اس کے ساتھ شیئر کرنے کی باتیں کرو گے کہ آپ مجھے کچھ آرڈرز دو تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گا آپ کے لیے، تو اس طرح بھی آپ کو تھوڑے بہت سے آرڈرز مل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو اپروچ کرنا ہے جن کے پاس آلریڈی بہت زیادہ آرڈرز جو ہے وہ کیو میں پڑے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں جس طرح یہ ایک لیول 2 سے اس کے پاس 28 آرڈرز ہیں، تو اگر آپ اس کو یا کسی کو بھی جس کے پاس 20-30 آرڈرز آلریڈی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپروچ کرو گے، ان کو میسج کرو گے، تو اس سے بھی آپ کو تھوڑے بہت چانسز ہے کہ وہ آپ کو آرڈرز دے، اپنا کام آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کرے، اور آپ کو تھوڑے آرڈرز اس سے بھی جو آپ کا فرسٹ آرڈر ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور سیکنڈ ٹپ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیشہ اپنے سیلر سے آپ نے اچھے ریویوز لینے ہیں۔ ایز اے نیو سیلر آپ نے پیسوں پہ زیادہ توجہ نہیں دینے، بلکہ آپ نے اپنے کام پہ توجہ دینی ہے۔ جب آپ کو اچھے ریویوز ملتے ہیں تو اس سے جو سیلر کا ٹرسٹ ہے وہ آپ پہ بڑھتا ہے، اور فائور بھی
ان ریویوز کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے آپ کی جو گگ ہے اس کو رینک کرتا ہے، تو آپ کو جتنے زیادہ اچھے ریویوز ملیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو آپ کی گگ کی رینکنگ ہے وہ اچھی ہوگی، اور پھر آپ کو اس ریویوز کی وجہ سے ہی آپ کو اور آرڈرز ملیں گے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ کنسنٹریشن اپنے کام پہ کرنا ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس ہے، اگر آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ کو جو فرسٹ آرڈر ہے آپ کا وہ آپ کو ملے، لیکن آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بہت اچھی کمیونیکیشن کرنی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی اتنا ہی کلائنٹ آپ سے امپریس ہوگا، اور وہ آپ کو اور بھی فیوچر پہ بھی اگین آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ تو آپ ان ٹپس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور آرڈر ملے گا، اور آپ ان باتوں کو پہلے آپ سمجھیں اور پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو تبھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔